بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر عماد ہے اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سے۔ آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے ناظرین، اونٹ کو صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے اور قرآن پاک میں بھی اس کا 12 دفعہ ذکر آیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ میں آج سائنس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت 88 سورہ غاشیہ، اس میں آیت نمبر ہے 17۔ تو اس کا ترجمہ ہے، تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا؟ یہ ترجمہ تھا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ اونٹ کو کیسے جو ہے وہ بنایا گیا۔ اب اس کے بنانے میں کون کون سی جو چیزیں ہیں اور اس کی اڈاپٹیبلٹی کیسی ہے، یہ کیسے صحرا میں مقابلہ کرتا ہے، یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، اونٹ کی 3 اقسام ہیں۔ 1 ہمڈ جسے ایک کوہان والا کہا جاتا ہے اور ٹیکنیکلی اسے ڈروماڈیری کہتے ہیں۔ یہ 94% دنیا میں پایا جاتا ہے، یعنی سب سے زیادہ یہی اونٹ پایا جاتا ہے۔ دوسری اقسام 2 ہمڈ کیمل ہے، اسے 2 کوہان والا اردو میں کہتے ہیں اور بیکٹیرین اسے انگلش میں کہتے ہیں۔ تیسرا جو قسم ہے اسے نیو ورلڈ کیمل کہا جاتا ہے، اس میں لاما اور الپاکا شامل ہیں۔ تو یہ تھی اونٹ کی 3 اقسام۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اونٹ کی اناٹمی کس طرح سے ہے۔ تو ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کو اوپر والا جو ہونٹ ہے یہ 2 حصوں کے اندر تقسیم ہوتا ہے اور ہر حصہ جو ہے وہ دوسرے سے جدا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ یہ جو کانٹے دار جھاڑیاں ہیں وہ بآسانی کھا سکتا ہے، اس کے کھانے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں آنکھوں کی، تو آنکھوں میں اس کے ڈبل آئی لیشز ہوتی ہیں، 2 لیئرز میں آئی لیشز ہوتی ہیں جو کہ اس کو صحرا کی مٹی سے، ریت سے بچاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی آنکھ کی جو جھلی ہے اس میں ایک تیسری میمبرین ہوتی ہے، وہ سب جاندار کے ہوتی ہے، لیکن اس کی جو ہے وہ اسپیشل قسم کی وہ جھلی ہے، اسے ہم ٹیکنیکل لینگویج میں نکٹیٹیٹنگ میمبرین کہا جاتا ہے۔ نکٹیٹیٹنگ میمبرین کا رول یہ ہوتا ہے کہ جب صحرا میں طوفان چلتے ہیں ریت کے، تو یہ اس کی آنکھوں کے آگے آ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو ریت اس کی آنکھوں میں نہیں جاتی، اور یہ جو کیمل ہوتا ہے، اونٹ ہوتا ہے، یہ صحرا میں بآسانی چل سکتا ہے، ٹریول کر سکتا ہے۔ ناظرین، اگلا جو ہے اس کے ناک کے نتنے ہیں۔ تو ناک کے نتنوں کو یہ بند کر لیتا ہے اور یہ اسپیشل قسم کے نتنے ہوتے ہیں، اس میں بھی ناک کے اندر ریت نہیں جاتی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ یہ صحرا میں کیسے زمین کے اوپر بیٹھ سکتا ہے اور اس کو گرمی کی شدت محسوس نہیں ہوتی، جیسے یہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب اس میں بتاتا ہوں کہ اس کی جو سینہ ہے، سینے کے نیچے اس میں ایک ہارنی پیڈ پایا جاتا ہے، جو گھٹنے ہیں اس میں ہارنی پیڈ پایا جاتا ہے، اور جو پاؤں ہوتا ہے اس کے نیچے پیڈ پایا جاتا ہے۔ جب یہ اونٹ بیٹھتا ہے تو اگر گرم ریت ہو تو اس کو یہ گرم ریت پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کو گرم نہیں لگتی۔ اگر ہم تپتی ریت کے اوپر پاؤں رکھیں تو ہمارے پاؤں جل جاتے ہیں۔ تو یہ ہارنی پیڈ کی وجہ ہی ہے جس کی وجہ سے یہ اس کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب یوں سمجھ لیں کہ جو حصہ زمین کے اوپر ٹچ ہوتا ہے بیٹھنے کے صورت میں، وہ حصہ ہارنی پیڈ کا بنا ہوتا ہے جو کہ اس کو گرمی سے بچاتا ہے۔ اگلی جو گرمی سے بچاؤ کی اڈاپٹیبلٹی ہے وہ اس کے لمبے پاؤں ہیں۔ تو یہ جب جانور کھڑا ہوتا ہے تو اس کو زمین سے یہ تقریباً 3 سے 4 فٹ اونچا ہوتا ہے، جس سے اس کو جسم کو گرمی جو ہے اس کی شدت نہیں لگتی۔ پاؤں کو اگر ہم دیکھیں تو پاؤں میں بھی اس کے پیڈ پایا جاتا ہے اور چوڑا پاؤں ہوتا ہے جو کہ ریت میں دھنسنے سے اس کو بچاتا ہے۔ پاؤں اس کا ریت کے اندر نہیں دھنستا، اگر پاؤں چھوٹا ہوگا تو یہ ریت کے اندر دھنس جائے گا، اس لیے یہ ریت پہ چل نہیں پائے گا۔ اونٹ تقریباً 65 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چل سکتا ہے۔ جو ڈبل ہمپ اونٹ ہوتا ہے وہ تقریباً 100 کلو وزن اٹھا سکتا ہے اپنے اوپر ڈائریکٹلی، اور جو سنگل ہمپ ہوتا ہے وہ 200 کلو وزن اٹھا سکتا ہے۔
ناظرین، اونٹ 7 دن اگر پانی نہ پیے تو یہ زندہ رہ سکتا ہے۔ ایک وقت میں 100 لیٹر پانی یہ پی لیتا ہے اور اس کو صرف 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں۔ اب اس میں اتنا اگر پانی جسم کے اندر چلا جائے گا تو یہ جو خون کے خلیے ہوتے ہیں اس کو یہ متاثر کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اس کے جو خون کے سرخ خلیے ہیں وہ عام جانداروں کی طرح گول نہیں ہوتے، بلکہ یہ الپٹیکل ہوتے ہیں۔ یعنی الپٹیکل آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑے لمبے ہوتے ہیں، لمبوترے ہوتے ہیں، جس طرح ہوتا ہے نا انڈا لمبا ہوتا ہے، لمبوترا ہوتا ہے، اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑے آسانی سے اس کو یہ اڈاپٹ کر لیتا ہے، پانی کا زیادہ دینے کا اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس کی یہی شکل، خون کے سرخ خلیوں کی الپٹیکل جو شکل ہوتی ہے، یہ اس کو گرمی کی شدت سے بچاتی ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو ایک اور بڑی اہم بات اونٹ کے بارے میں بتاتا ہوں، اڈاپٹیبلٹی۔ وہ یہ ہے کہ اس کا جو صبح کا درجہ حرارت ہے جسم کا اور جو شام کا درجہ حرارت ہے، اس میں فرق ہوتا ہے۔ جو صبح کا درجہ حرارت ہے یہ کم ہوتا ہے اور جو شام کا درجہ حرارت ہے یہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ صبح کا درجہ حرارت تقریباً 96 سے 98 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے اور جو شام کا ہوتا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ گرمی کی شدت۔ تو ناظرین، یہ 106 ڈگری تک ٹمپریچر کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، اس میں جو پیڈز میں نے پہلے جو ذکر کیا تھا، اور جب یہ اتنا زیادہ ٹمپریچر ہو جاتا ہے تو پھر اس میں تھوڑا سا پسینہ جو ہے وہ آتا ہے، تو اس کو یہ کولنگ ایفیکٹ اس سے ملتا ہے۔ ناظرین، اونٹ میدانی علاقوں میں جھاڑیاں کھاتا ہے جس کے اندر خاصی مقدار میں نمک پایا جاتا ہے، تو اس سے اس کی جو واٹر ریٹینشن ہے، یعنی پانی کو اندر سٹور کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اونٹ کا جسٹیشن پیریڈ 13 سے 14 مہینے تک ہوتا ہے، اور اونٹنی ایک کاف کو جنم دیتی ہے تو اس کا وزن پیدائش کے دوران 37 سے 40 کلو کے درمیان ہوتا ہے۔ ناظرین، پاکستان کی اونٹوں کے حوالے سے کیا اہمیت ہے، اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو پر اینیمل پروڈکشن ہے وہ پاکستان کا جو اونٹ ہے مریچا اس کی ہے۔ یہ اس میں دودھ دینے کی صلاحیت تقریباً 30 لیٹر سے لے کے 37 لیٹر تک ہوتی ہے۔ دنیا میں جو ورلڈ کیمل ڈے سب سے پہلے پاکستان میں منایا گیا، پاکستان کے ایک ماہر ناز سائنٹسٹ ہیں ڈاکٹر عبدالرازق کاکڑ، انہوں نے 2009 میں سب سے پہلے پرپوز کیا کہ ورلڈ کیمل ڈے کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ 2009 سے لے کے 2012 تک اس کو ورلڈ کیمل ڈے کو بلوچستان کے اندر سیلیبریٹ کیا گیا۔ 2013 میں یہ فیس بک پیج بنایا گیا اور اس کو پوری دنیا میں اس میسیج کو پہنچایا گیا۔ 2014 کے بعد یہ پہلی دفعہ مختلف ممالک کے اندر ورلڈ کیمل ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا گیا۔ اب اس سے بعد لے کے اب تک اس کو 22 جون کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستانی سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے اس کو سب سے پہلے شروع کیا تاکہ اونٹ کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کیا جا سکے۔ ناظرین، اب ہم کیمل ملک کی بات کرتے ہیں، اونٹنی کے دودھ کی بات کرتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ دوسرے جانداروں کی نسبت، ناظرین اب ہم اونٹنی کے دودھ کی بات کرتے ہیں۔ اس میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جب چاہیں اونٹنی کا دودھ نکال سکتے ہیں، جبکہ دوسرے جو جاندار ہوتے ہیں جیسے گائے ہے تو اس میں یا تو دن میں 3 دفعہ دودھ نکالا جاتا ہے یا یہ 2 دفعہ اس میں صبح اور شام چوائی کی جاتی ہے۔ اونٹنی کے دودھ میں وٹامن سی دوسرے جانداروں کی نسبت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کی جو مقدار ہوتی ہے وہ تقریباً 37 ملی گرام ہوتی ہے، جبکہ کاؤ کے ملک میں 27 ملی گرام، بھینس کے دودھ میں 22 ملی گرام، بھیڑ کے دودھ میں 29 ملی گرام اور گوٹ کے دودھ میں 16 ملی گرام کے برابر وٹامن سی موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں B1 وٹامن، B2 وٹامن اور B12 وٹامن پائے جاتے ہیں۔ اونٹنے کے دودھ کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں انسولین لائک پروٹین پائی جاتی ہے، تو جو ایسے لوگ جو کہ ڈائبیٹک ہوتے ہیں، جن کو شوگر ہے، وہ یہ دودھ استعمال کر سکتے ہیں، ان کے لیے یہ انتہائی مفید دودھ ہے۔ اس کے علاوہ ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو ایسے لوگ جن کو دودھ سے الرجی ہوتی ہے اور وہ دودھ نہیں پی سکتے، وہ کیمل کا دودھ پی سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک لیکٹوجن پروٹین ہوتی ہے، جو کہ لیکٹوجن کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے، جو کہ اکثر لوگ اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے، اسے لیکٹوجن انٹالرنس کہتے ہیں۔ تو جن کو لیکٹوجن انٹالرنس کا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ دودھ
बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रोटीन का बेहतरीन ज़रिया है। इसमें जो प्रोटीन है वो भी एक आला मेयार की प्रोटीन पाई जाती है। नाज़रीन, कहा जाता है कि जो कैमल है इसके दूध से मक्खन नहीं निकलता, तो मक्खन निकाला गया है। इसमें जो वजह ये होती है साइंटिफिकली, वो फ़ैट ग्लोब्यूल्स हैं। कैमल के मिल्क में जो फ़ैट ग्लोब्यूल्स हैं वो उसकी जो साइज़ है वो बहुत छोटा होता है। अगर हम भैंस के दूध की बात करते हैं तो उसमें बहुत बलाई आती है। इसके दूध पे उस तरह से बलाई नहीं आती। ये बात नहीं है कि इसमें फ़ैट नहीं होती, फ़ैट होती है, थोड़ी होती है, तकरीबन 3.5% फ़ैट होती है। जबकि भैंस में जो फ़ैट है वो उसका जो पार्टिकल है वो बहुत बड़ा है साइज़ में। ये दूध इंतहाई ज़ूद हज़म होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो आप अगर ये दूध पिएंगे तो ये इसमें आपका जो हाजमा है वो भी बेहतर हो जाएगा। अब ये ऊँट पाल हज़रात के लिए एक इंतहाई अहम मैसेज है, वो ये है कि जब आपने ऊँट को मैदानी इलाकों में रखना है तो आप उसको 1 पाव नमक लाज़मी खिलाएं, क्योंकि ये हमारे मैदानी इलाकों में जो जड़ी बूटियाँ या जो दरख्त पाए जाते हैं उसमें नमक की मिकदार इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी इसको ज़रूरत होती है। जब ये सहरा में होता है वहाँ पे जो जड़ी बूटियाँ खाता है तो उसमें ये खासी मिकदार में नमक पाया जाता है। तो डेली नमक 1 पाव इसकी खुराक में लाजमी जो है वो ऐड करें। ये कोई भी चीज़ जो है वो खा सकता है, और ये दरख्तों के पत्ते जो है वो ऊपर से ये तोड़ के खाता है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं इसकी बीमारियों के हवाले से। तो ऊँट को सबसे ज़्यादा जो बीमारी का हमला होता है वो इसमें ट्रिपनोसोमियासिस कहते हैं। ट्रिपनोसोमियासिस जो है इसको आम ज़बान में आम जो फार्मर है वो इसको फेटे के नाम से जानता है। ये एक खून में पाए जाने वाला जरासीम है जो कि किसी बाइटिंग फ्लाई से, जो काटने वाली मक्खी होती है, उसके ज़रिए ये फैलता है। इसमें क्या होता है कि जो हम्प है ये कम हो जाती है, आंखों से पानी आता है, और जो मॉर्निंग का टेम्परेचर होता है, जैसे मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ, वो बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। वो तकरीबन 101 102 तक चला जाता है मॉर्निंग का जो टेम्परेचर है। तो इसके लिए प्रोफेसर डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद की एक किताब है जिसका नाम है प्रैक्टिस टिप्स। उसके अंदर ये सारी तफसील बताई गई है कि कौन सी मेडिसिन इसको देनी है, कौन सी मेडिसिन नहीं देनी, एंटी ट्रिप्नोसोम, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाता है जब हम इसमें एंटी ट्रिप्नोसोम मेडिसिन जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, अब आखिर में मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ऊँट का गोश्त खाते हैं और आपने वज़ू किया तो आपका जो वज़ू है वो टूट जाएगा। तो ये एक इसके गोश्त खाने के हवाले से एक बड़ी अहम एक बात है। आप गाय का गोश्त खा लें, भैंस का गोश्त खा लें, बकरी का खा लें, आपका वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन जब आपने ऊँट का गोश्त खा लिया तो आपने अगर वज़ू किया हुआ है तो वज़ू आपका जो है वो टूट जाएगा। ऊँट सहरा में जब बैठता है तो इसमें आप डायरेक्शन का भी पता चला सकते हैं। ये सूरज को पीछा करके बैठता है, मुंह जो है वो इसका सूरज के ऑपोजिट होता है, तो आप इससे डायरेक्शन का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। तो नाज़रीन कराम, ये था ऊँट के बारे में मालूमात। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें बहुत सारी नई बातें सीखने का मौका मिला होगा। आपकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।